حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کوئی آپ کا ہاتھ اور ساتھ دونوں ہی چھوڑ دیتا ہے تب خدا آپ کا ہاتھ تھامنے کے لیے کسی نہ کسی کو ضرور بھیجتا ہے، بس تم صبر رکھو۔ اخلاق وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ جس سے آپ کو محبت ہو اس کی خاطر ایسی چیزیں چھوڑ دینا جن سے آپ کو محبت ہو، یہ بھی ایک محبت ہے۔ لوگ آپ کو مکمل نہیں کرتے، نہ ان کی محبتیں، نہ ان کی چاہتیں، نہ ساتھ، بلکہ آپ کو آپ کے رب کی ذات مکمل کرتی ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ غور سے اذان کی آواز سننے سے ہی ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو، اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبکار ہی نہیں بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے۔ اچھے رشتے اور زندگی کے ہمسفر جب بھی ناراض ہوں تو انہیں منا لینا چاہیے، کیونکہ جب بھی تسبیح ٹوٹتی ہے تو اس کے دانے چن لیے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ زندگی ہوتے ہیں پر زندگی میں نہیں ہوتے۔ رشتوں کی خوراک صرف اور صرف صاف دل ہے۔ جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے، موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے۔ سمندر بڑا ہو کر بھی اپنی حدوں میں رہتا ہے، انسان چھوٹا ہو کر بھی اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ اکیلا ہونا اور اکیلا رونا انسان کو بہت مضبوط بنا دیتا ہے۔ جو ہم سے آزاد ہوئے پھر کہاں آباد ہوئے۔ صبر رکھیں، اذیت اجر بن جائے گی۔ اور میں نے زندگی میں یہ سیکھ لیا ہے کہ ہمیں پسند سب کو کرنا چاہیے لیکن اعتبار بہت کم لوگوں پر کرنا چاہیے۔ انسانیت کی کتاب کا پہلا حروف احساس اور رحم دلی ہے۔ اللہ تم کو تمہاری من چاہی نعمت سے نواز دے گا انشاءاللہ۔ وقت سب کچھ لاتا ہے جو آپ کا ہے۔ محبت لا قیمتی سہی مگر عزت انمول ہوتی ہے۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ یہ انسان کا ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے جڑے تعلق کو منٹوں میں ہضم کر جاتی ہے۔ لوگوں کو قائل کرنے سے گریز کریں، اپنے وجود کو خود سے مکمل کریں، اتنی بامقصد زندگی گزاریں کہ کبھی تنہائی نہ ہو۔ لوگوں کے پیچھے محبت کا کشکول لیے پھرنے سے کہیں بہتر ہے کہ خود کو سمجھیں، خود سے محبت کریں۔ کچھ فیصلے بالکل خودکشی کی طرح ہوتے ہیں جو بہت مشکل، شفاق، مایوس کن اور سخت مگر کرنے پڑ جاتے ہیں۔ روشنی یوں ہی نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ جلانا پڑتا ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور رب پر چھوڑو۔ ہم کتنے ہی طاقتور امیر ترین بن جائیں لیکن زندگی کا ایک لمحہ روک نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں کہ نئی صبح دے کر پھر مہلت دیتے ہیں کہ شاید میرا بندہ توبہ کر لے اور میں اسے بخش دوں، معاف کر دوں۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے اس دنیا میں ایک بھی انسان اس قابل نہیں ہے جس پر ہم اپنا خلوص نچھاور کر سکیں، اس پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکیں۔ سمجھدار انسان جب تعلق قطع کر دے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ جب لوگ تمہیں توڑ دیں تو اپنے ٹکڑے لے کر رب کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں جوڑ دے گا۔ ہر اس شخص کے ساتھ مخلص رہیں جس کی ایک اچھی بات آپ کا دل بہلانے کا سبب بنی ہو، جس کے ایک مزاحیہ جملے سے آپ کا چہرہ کھلا اٹھا ہو، جس کی نصیحت سے آپ کے کردار میں نکھار پیدا ہوا ہو۔
مخلص رہیں تاکہ آپ کے ساتھ مخلص رہا جائے۔ کبھی کبھی خواب اور حقیقت یوں جڑ جاتے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آتا کہ خواب کی زمین کہاں ختم ہوتی ہے اور حقیقت کی دنیا کہاں سے شروع۔ ویسے کیا فرق پڑتا ہے آنکھیں کون سے سال میں کھولی تھیں؟ فرق تو اس سے پڑنا چاہیے نا کہ آنکھوں نے کھلنے کے بعد کیا دیکھا، کیا اگنور کیا اور کیا سمجھا۔ پانی آنکھوں میں ہو یا دریا میں، کوئی نہیں جانتا گہرائی کتنی ہے۔ پھول دیتے ہوئے لوگوں کو بتائے کوئی، یہ خسارے کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے۔ تمام نقصانات قابل تلافی ہیں، ہر دکھ کا مداوع ہو سکتا ہے، مگر آپ کی زندگی کے وہ ماہ و سال جو دوسروں کو خوش کرنے میں ضائع ہو گئے، ان کا ازالہ ناممکن ہے۔ خدا تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت چنا۔ چاہت اور محبت میں فرق ہوتا ہے، چاہت عارضی، محبت ہمیشہ کی ہوتی ہے۔ انسان کے لیے سب سے مشکل مرحلہ وہ ہوتا ہے جب اس کا دل کسی چیز کی گواہی دے رہا ہو مگر اس کی زبان خاموش ہو۔ صبر ہوتا نہیں ہے، صبر کیا جاتا ہے، اور صبر یہی ہوتا ہے کہ اپنے اندر مچلتے ہر طوفان کو خود میں تھام کے اس کے ختم ہونے کا انتظار کرنا، اپنی شدتوں کو خود میں اس طرح قید کر لینا کہ معاملہ صرف اللہ کا رہ جائے۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ اکیلے ہی ٹھیک ہیں، کوئی ضد نہیں رہتی، کوئی خواہش نہیں رہتی، کسی کا ساتھ نہیں چاہیے ہوتا ہے، بس پھر ہم سب نصیب پر چھوڑ کر جینے لگتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ شخص جو تمہاری زندگی سے چلا گیا، اس کا جانا تمہارے لیے ہی اچھا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے لیے اچھا ہو اور تم ہی اصل مصائب کی جڑ ہو، تو ہر معاملے میں اپنے لیے یہ تعصب نہ رکھو کہ تم ہی صالحین میں سے ہو۔ کچھ باتیں سن کر لگتا ہے ہر بات کو سننا ضروری نہیں، کچھ باتیں کہہ کر لگتا ہے چپ رہتے تو اچھا تھا، کچھ باتیں سہ کر لگتا ہے کچھ کہہ دیتے تو اچھا تھا۔ اور پھر عورت کی محبت کا تو یہ عالم ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ جنت کی حوروں کو بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ کوشش کرنا کہ تم سے خاوند کی مرضی کے خلاف کوئی بات سرزد نہ ہو، اگر غلطی سے ہو بھی جائے تو غلطی کی تلافی کی بھرپور کوشش کرنا۔ یہ جو محبت کے دعوے دار ہیں نا، نبھانے کے وقت مر جایا کرتے ہیں۔ ہر دوست کو ہر راز نہ بتاؤ، دوستوں کے بھی دوست ہوتے ہیں۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جائے تب کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ کیوں کرتے ہو کسی کے کردار پہ بات، تم کیا جنت سے آئے ہو؟ محبت حاصل کرنے کے لیے کبھی بھیک نہیں مانگنی چاہیے۔ جس تعلق میں آپ کو دوسرے سے اپنی عزت نفس کو روند کر دو پیار کے بول مانگنے پڑیں، وہ کیسی مردہ محبت ہوگی۔ مرد اس عورت کے لیے تڑپنے لگ جاتا ہے جو عورت اس کے ساتھ برا برتاؤ کرے۔ حقیقی مرد اور عورت ہر کسی پر فدا نہیں ہو جاتے، بلکہ اپنے شریک حیات کے وفادار رہتے ہیں۔ یا رب، تجھ پہ چھوڑ دیا سب۔